السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا یہاں سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا اور اگر ہم بھیجیں ریحًا ہوا، فرأوہ پھر وہ اسے دیکھیں، مصفرًا زرد شدہ، لظلوا ضرور ہو جائیں، من بعدہ اس کے بعد، یکفرون ناشکری کرنے والے، فإنک لا تسمع الموتى پس بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء اور نہیں سنا سکتے بہروں کو آواز، اذا ولوا مدبرین جب وہ پھر جائیں پیٹھ دے کر، وما انت اور آپ نہیں بہاد العمی ہدایت دینے والے اندھے کو، عن ضلالتہم اس کی گمراہی سے، ان تسمعوا اگر ان تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے، الا من یؤمن مگر جو ایمان لاتا ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون پس وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من ضعف کمزوری سے، ثم جعل پھر اس نے بنایا، من بعد ضعف قوتا کمزوری کے بعد قوت، ثم جعل پھر اس نے کر دیا، من بعد قوت ضعفا قوت کے بعد کمزوری، وشیبتا اور بڑھاپا، یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر اور وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں پھر اللہ رب العزت کی قدرت کی خاص نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، کوئی بدبخت نہ مانے تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ضد اور ہٹ دھرمی نے ان کی اس صلاحیت ہی کو ختم کر دیا ہے کہ جو آدمی حق بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ایسے مردہ دلوں کو آپ نہیں سنا سکتے، ایسے بہروں کو بھی آپ آواز نہیں سنا سکتے، بس آپ انہی کو سنا سکتے ہیں اور انہی کو راستہ دکھا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں، پھر وہ مانتے بھی ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ مسلم کہلائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور تصرف کا اظہار فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ پیدائش کے وقت انسان کتنا کمزور ہوتا ہے، ایک جگہ پڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، پھر آہستہ آہستہ اس میں قوت آتی ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر اس کا بچپنا ختم ہوتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، جوانی کے دور سے گزرتا ہے، اس کے جوانی کا ایک خاص نشہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ اس پر کمزوری لے آتے ہیں، اس پر بڑھاپا آتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کا امر ہے، اللہ جسے چاہیں قوت دیں، جسے چاہیں کمزوری سے قوت عطا فرما دیں، اور جسے چاہیں قوت سے کمزوری عطا فرما دیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اللہ کی تقدیر میں یہ سب کچھ ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ اس پر قادر ہیں کہ وہ اس کو کر گزریں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون قسم کھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعہ وہ نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ، کذالک کانوا یؤفکون اسی طرح وہ تھے اوندھے جاتے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جنہیں اوتوا العلم علم دیا گیا، والایمان اور ایمان، لقد لبثتم یقیناً تم رہے ہو، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث جی اٹھنے کے دن تک، فہذا یوم البعث پس یہ ہے جی اٹھنے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون اور لیکن تم جانتے نہ تھے، فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا پس اس دن نفع نہ دے گی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم ان کی معذرت، ولا ہم یستعتبون اور نہ وہ راضی کرنا چاہا جائے گا،
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ اور تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثالوں سے وَلَئِن جِئْتَهُمْ اور اگر تم لاؤ ان کے پاس کوئی نشانی لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور کہیں گے جن لوگوں نے کفر کیا ان انتم الا مبطلون تم ہی ہو مگر جھوٹ بناتے ہو کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگاتا ہے علی قلوب الذین لا یعلمون ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے فاصبر پس آپ صبر کریں ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ولا یستخفنک الذین لا یوقنون اور ہرگز برداشت نہیں کریں گے آپ کو وہ لوگ جو لا یوقنون یقین نہیں رکھتے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس روز قیامت قائم ہوگی نا تو مجرموں کے ہوش اڑ جائیں گے اور ہول اور ہیبت اور پریشانی کو دیکھ کر وہ قسم کھائیں گے اور برداشت بھی نہیں کر سکیں گے اور وہ کہیں گے قیامت تو بہت جلدی آ گئی، وہ اس سے پہلے دنیا میں تو صرف ایک گھڑی سارے ٹھہرے ہیں، اس سے زیادہ تو وہ ٹھہرے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اس وقت یہ کہنا جھوٹ اور غلط ہوگا، اسی طرح دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات جماتے اور الٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت ان مجرمین کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، نہ ان سے کہا جائے گا کہ اچھا اب توبہ اور اطاعت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس بات وہی ہے کہ جنہیں اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے جو فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے یقیناً وہ پورا ہو کر رہے گا، اور یہ منکرین آخر میں ناکام اور اہل حق کامیاب ہو جائیں گے۔ اور بس ایمان لانے کے بعد صبر و استقلال ہونا چاہیے۔ انہی آیتوں کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں مگر یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی کے باعث وہ اثرات ہمارے قلوب پر ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ایمان اور یقین والی دولت ہمیں نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ لقمان یہ بھی مکی صورت ہے، اور جیسا کہ ہر مکی صورت میں جو مضامین ہوتے ہیں وہی اس میں ہوں گے، توحید، رسالت، تمام شریعت کے احکامات اور قبر، حشر، آخرت، جزا، سزا، جنت، دوزخ، کافروں کے بے جا اعتراضات، ان کے جوابات، اور یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی۔ بالخصوص اس میں دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ باقی اکثر علماء مفسرین کی رائے یہی ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، ایک صالح پاک باز متقی انسان تھے۔ آپ کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی تھیں، جن کا تذکرہ اہل عرب میں بھی تھا۔ باقی یہاں یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی قیام کی جگہ ہے، انسان کی عمر محدود ہے، اس دنیا کے بعد آخری لازمی نتیجہ آخرت ہے۔ اس آخرت میں جو لوگ توحید کا اعتقاد کریں گے، شرک سے نفرت کریں گے، بری عادتیں، بری باتوں سے بچیں گے، وہ لوگ نیکی اور اچھائی پر عمل کریں گے تو یہ کامیاب ہوں گے، اور جو برائی میں پڑے رہے، توحید کو نہ مانا، شرک سے نفرت نہ کی، بری عادتیں اختیار کیں تو ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ تو یہ صورت ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ یہ ساری مزید تفصیل آتی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے متقی پرہیزگار نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔